السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ عشق تیرے نام از قلم لائبہ خان، قسط نمبر 43۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حیا اپنی مما کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور عالم شاہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا مسلسل حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے حیا نے سر اٹھا کر دیکھا تو عالم شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں کیونکہ صبح عالم شاہ اس کو اکیلا کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو اب حیا اس سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا عالم نے اس کو اٹھایا نہیں اور عالم شاہ نے اسے اٹھایا ہی نہیں۔ حیا کو اس بات کا غصہ تھا، ورنہ ہمیشہ یونی کے لیے تو اٹھا دیتا تھا جب نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ عالم شاہ نے حیا کی طرف دیکھا جو منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ عالم شاہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر عالم شاہ کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ خیر قسمت وہ سب کے سامنے تھی اور عالم شاہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عالم شاہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو حیا اس سے منہ پھلا کر بیٹھ گئی ہے۔ عالم شاہ نے کافی زیادہ ذہن پر زور ڈالا پر کچھ نہ آیا کیونکہ عالم شاہ نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ حیا ویسے ہی منہ پھلائے بیٹھی تھی اور خود پر عالم شاہ کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رہی، پر ایک دفعہ بھی مڑ کر عالم شاہ کی طرف نہ دیکھا اور اپنی مما کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی۔ عالم شاہ بہرام شاہ نے عالم شاہ کو حیا پر نظریں رکھی دیکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کروایا۔ جی بابا۔ عالم شاہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان سکندر تم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بہرام شاہ کو پتہ تھا پھر بھی اس کو تنگ کر رہے تھے کیونکہ وہ بھی ہمیشہ ایسے ہی اپنے والد کو تنگ کرتا تھا۔ جب بھی وہ آمنہ شاہ سے کوئی بات کرتے تھے، جی انکل آپ نے کچھ کہا؟ عالم شاہ نے اپنے والد کی بات کو اگنور کیا کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے بابا اسے تنگ کر رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ ولیمے میں سلطان سکندر نے عالم شاہ سے پوچھا۔ نہیں انکل، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں سارا نظام دیکھ لوں گا، آپ حیا کی ٹینشن نہ کریں۔ عالم شاہ نے آمنہ شاہ اور بہرام شاہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے انہیں بھی پتہ تھا۔ پہلے تو عالم شاہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ولیمے کا فنکشن ہو اور حیا کو کچھ نہ ہو۔ یہ سب باتیں حیا سے چھپی ہوئی تھیں کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کسی ڈر میں گزارے، اس لیے کسی نے بھی اسے نہیں بتایا تھا۔ عالم شاہ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔
آج تک کوئی بھی ایسا کیس نہیں تھا جو عالم شاہ نے پورا نہ کیا ہو۔ یہ تو اس کی جان سے پیاری بیوی کا سوال تھا، تو اس کی حفاظت کیوں نہ کرتا؟ کیونکہ وہ لوگ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے تاکہ حیا کو اس کی بات کا پتہ نہ چلے۔ اس لیے سلطان سکندر نے بات کو مزید نہ بڑھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہیں عالم شاہ پر پورا یقین تھا کہ وہ کہہ رہا ہے تو حیا کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ولیمے کا بتائیں کب رکھیں؟ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ بہت بڑا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس گاؤں کا سردار ہے اور میں چاہتا ہوں سب لوگ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں۔ بہرام شاہ نے سلطان سکندر سے کہا، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں ولیمہ کر لیں۔ سلطان سکندر نے بہرام شاہ سے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر آج سے 4 دن بعد جمعے کے دن حیا اور عالم شاہ کا ولیمہ ہوگا۔ بہرام شاہ نے کہا، عالم شاہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ بہرام شاہ نے ایک دفعہ عالم شاہ سے بھی پوچھنا چاہا تو عالم شاہ نے نفی میں سر ہلا دیا کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرام شاہ اب خواتین کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی ہی باتوں میں مصروف تھی۔ آمنہ شاہ بات سنے بہرام شاہ نے آمنہ شاہ کو اپنی طرف متوجہ کروایا، جو رضیہ سکندر، ہاجرہ بی بی، حیا، مہک پانچوں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ صوفے اس ٹائل سے رکھے گئے تھے کہ پانچوں خواتین ایک طرف ہو کر بیٹھی تھیں اور مرد حضرات ایک طرف ہو کر۔ جی، آمنہ شاہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، آج سے 4 دن بعد مطلب جمعے کے دن عالم شاہ اور حیا کا ولیمہ رکھا ہے، پر اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ آمنہ شاہ نے پریشانی سے کہا، کیونکہ ایک ولیمہ ہی کیوں نہ ہو، تیاریاں تو بہت سی کرنی ہوتی ہیں۔ آپ تیاریوں کی چنتا نہ کریں، صرف اپنی تیاریاں دیکھ لیں۔ آپ خواتین کی تو تیاریاں ختم نہیں ہوتیں۔ بہرام شاہ نے آمنہ شاہ کو چھیڑتے ہوئے کہا تو آمنہ شاہ نے انہیں گھور کر دیکھا۔ آمنہ شاہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں اور بہرام شاہ کو بعد میں سیٹ کرنے کا سوچ کر بہرام شاہ اس کو دیکھ کر مسکرائے کہ جوان بچوں کی ماں ہو گئی ہیں اور ابھی تک شرماتی ہیں۔ حیا نے عالم شاہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عالم شاہ نے اسے دیکھ کر آنکھ بند کی، جسے دیکھ کر حیا سرخ پڑ گئی اور نظریں جھکا گئی۔ تھوڑی دیر تک سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سلطان سکندر اور رضیہ سکندر اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آمنہ شاہ، بہرام شاہ، مہک، حیا اور عالم شاہ ان کے جانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عالم شاہ، تم کل سب کو لے کر شہر چلے جانا اور اپنے ولیمے کی شاپنگ
کر لینا اور انہیں بھی اور حیا کی شاپنگ بھی کر لینا، ٹھیک ہے؟ جی پاپا، میں لے جاؤں گا۔ اور آپ کیا پہنیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے؟ نہیں بیٹا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکوں گا، میرا کچھ ضروری کام ہے جو میں نے یہاں پر کرنا ہے، تو تم میرے لیے کچھ لیتے آنا، ٹھیک ہے؟ جی پاپا، ٹھیک ہے نا؟ جی پاپا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، اور میری بیوی تمہارے ساتھ جا رہی ہے تو اسے اچھی سی شاپنگ کروانا۔ مہرام شاہ نے آمنہ شاہ کو اپنی نظروں میں لیتے ہوئے عالم شاہ سے کہا، جی پاپا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیوی کو اچھی سی شاپنگ کرواؤں گا۔ آمنہ شاہ نے مہرام شاہ کی طرف دیکھا جو آج ضرورت سے زیادہ فری ہو رہے تھے۔ بہرام، آپ کمرے میں چلیں، میں آپ کو سیٹ کرتی ہوں۔ آمنہ شاہ نے بہرام شاہ کو گھورتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے ان کی طرف دیکھا۔ چلیں نا بیگم، چلتے ہیں کمرے میں۔ آمنہ شاہ ان کو ایک نظر دیکھتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرام شاہ بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں چلے گئے۔ عالم شاہ نے بھی ایک نظر حیا کو کمرے میں عالم شاہ نے بھی حیا کو کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ حیا آمنہ شاہ اور مہک کے ساتھ کافی اچھی بانڈنگ بن گئی تھی۔ ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ حیا نے مہک کی طرف دیکھا، آپ شاہ جی سے بڑی ہیں، وہ آپ کو آپی کہتے ہیں۔ مہک نے حیا کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی کیونکہ اس نے عالم شاہ کا اشارہ دیکھ لیا تھا جو وہ حیا کو کر کے گیا تھا، ورنہ مہک تو اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھی کوئی لڑکی مل گئی تھی، سارا دن وہ بور ہوتی رہتی تھی۔ حیا کی آواز پر اس نے حیا کی طرف دیکھا۔ شاہ جی، اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ یہ شاہ جی کون ہے؟ مہک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے بھائی آپ کے بھائی عالم شاہ، اس کو تم شاہ جی کہتی ہو؟ تو حیا نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اس سے 1 سال بڑی ہوں تو اس لیے وہ مجھے آپی کہتا ہے۔ اوہ، حیا نے ہونٹ گول کرتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کو آپی کہہ سکتی ہوں؟ حیا نے معصومیت سے مہک سے پوچھا۔ مہک کو حیا کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ جی میری جان، تم بھی مجھے آپی کہہ سکتی ہو۔ مہک نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اسے حیا بہت پسند آئی تھی۔ چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ریسٹ کر لیں، صبح شہر بھی جانا ہے تو تھک جائیں گے، جاؤ ریسٹ کر لو۔ تو حیا ہاں میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی اور مہک بھی۔ حیا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی عالم شاہ اسے بیڈ پہ بیٹھا کوئی کام کرتا نظر آیا۔ حیا اس کو ایک نظر دیکھ کر واش روم کی طرف جا رہی تھی جب عالم شاہ کی آواز پر رکی، حیا ادھر آؤ میرے پاس۔ عالم شاہ نے اس سے اپنے پاس آنے کا کہا تو حیا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف گئی اور بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔
عالم شاہ نے اپنی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پہ رکھا اور حیا کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے لیپ پر بٹھایا۔ بتاؤ، باہر منہ کیوں پھلایا ہوا تھا؟ عالم شاہ نے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تو حیا تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ عالم شاہ سے ناراض تھی۔ حیا ایسی ہی تھی، کسی سے ناراض ہو جاتی تو ایسے ہی یاد نہیں رہتا تھا جب تک وہ شخص خود یاد نہ کروائے کہ تم مجھ سے ناراض تھی۔ حیا نے اس کی بات پر منہ پھلا لیا اور اسے پیچھے کرنا چاہا، پر عالم شاہ نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا دیا۔ عالم شاہ کو اس کا پھولا ہوا چہرہ بہت پسند آ رہا تھا۔ عالم شاہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے کھا جائے۔ عالم شاہ نے جھک کر اس کے پھولے ہوئے گالوں پر اپنے لب رکھے اور پیچھے ہوا۔ اب بتاؤ، کیوں ناراض ہو؟ حیا اس کے عمل پر سرخ پڑ گئی، پر خود کو کمپرومائز کرتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے صبح کیوں نہیں اٹھایا؟ حیا نے ویسے ہی منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ تم تھکی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے تمہیں نہیں اٹھایا۔ عالم شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، ویسے تو آپ مجھے جب نہیں اٹھانا چاہیے اس ٹائم اٹھا دیتی ہیں، اور جب اٹھانا چاہیے تھا آپ نے مجھے نہیں اٹھایا۔ مجھے اتنی زیادہ شرم آئی تھی۔ مما میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی؟ کیا میں اتنی دیر تک سوتی ہوں؟ حیا نے روحانسی آواز میں کہا۔ تو عالم شاہ جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ کچھ نہیں سوچیں گی، انہیں پتہ ہے کہ تم تھکی ہوئی تھی، اور ویسے بھی مجھے مما نے کہا تھا کہ تمہیں سونے دو۔ عالم شاہ کو اچھا لگا تھا حیا کا اس کی فیملی کو اپنی فیملی ماننا، پر آپ آئندہ مجھے اٹھائیں گے اگر میں نہ اٹھ سکی تو؟ حیا نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ عالم شاہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی۔ اس کی وہی انگلی پکڑتے ہوئے عالم شاہ نے اپنے لبوں سے لگائی۔ حیا نے اس سے اپنی انگلی چھڑوانا چاہا۔ عالم شاہ اس کی انگلی چھوڑتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اس کو لیتے ویسے ہی بیڈ پر لٹا دیا۔ عالم شاہ کافی دیر تک اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا۔ کافی دیر تک اس کے ہونٹوں کی نمی پینے کے بعد عالم شاہ پیچھے ہوا اور اس کے گردن پر لب رکھے وہ جگہ جگہ اپنے دانت کاٹ رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے کندھوں سے اس کی شرٹ سرکائی اور وہاں پر اپنے لب رکھے۔ عالم شاہ نے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے دور اچھالی اور حیا کی بھی شرٹ اتارتے ہوئے اس نے دور پھینک دی۔ عالم شاہ حیا پر اپنی شدتیں اتار رہا تھا اور حیا اس کو پیچھے کرنا چاہ رہی تھی، پر وہ اس دل جیسے انسان کو پیچھے نہیں کر پا رہی تھی جیسے عالم شاہ کی شدتیں بڑھ رہی تھیں۔ حیا کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ لائک کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگ رہی ہے۔